السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرکیف بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرعونوں کی فرعونیت سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کل بتایا تھا میں نے جو قطر اور ایران نے جو ایکشن لیا ہے ہمارے دیش بھارت کے اوپر، کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے 1 مہینے پہلے ہی جس وقت یہ گستاخ رسول نبور شرما نے جو گستاخی کی تھی، اس ٹائم سے لے کے ابھی تک ہر دن پروٹیسٹ چل رہا ہے، مظاہرے چل رہے ہیں، اور سفیر کو بلایا جا رہا، وارننگ پہ وارننگ دی جا رہی، جھوٹے جھوٹے باتیں کیے جا رہے ہیں یہ لوگ کی طرف سے، ان کی طرف سے اس کو گرفتار کرنے کا، انہیں بھاگی ہوئی ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، یہ ان کی کہانی چل رہی تھی کافی دنوں سے۔ لیکن ابھی دل برداشتہ ہو کر قطر اور ایران نے کئی دوسری بات کر دی، کیونکہ یہاں کی گودی میڈیا جس طریقے سے، چاہے قطر ہو چاہے ایران ہو، وہاں کے بہنوں کو اور وہاں کی بچیوں کو، وہاں کی بیٹیوں کو جو بدنام کرنے کی جو کوشش رچے تھے لوگ، حجاب کو لے کر، نقاب کو لے کر، برقعے کو لے کر اور کچھ ایسے چیزوں کو لے کر، اس کے اوپر یہ لوگ نے ایک قانون بنایا ہے ابھی جو UNCC تک جائے گا، کیونکہ اس میں انتظار تھا GCC کا، کیونکہ کویت ایک اپنی ایک طاقت رکھتا ہے، اپنا ایک وجود رکھتا ہے وہاں پر، کیونکہ کویت کی بہت جلدی سنی جاتی ہے۔ تو کویت کل اپنے کاموں میں بزی تھا، کیونکہ منڈے کے دن ایک سعودی عربیہ اور ترکی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے کہ دونوں کا معاملہ صلاح سے ہو جائے، امن سے ہو جائے، بات چیت سے حل ہو جائے۔ یہ چیز کرا رہا ہے کویت، اس کی ذمہ داری لی ہے۔ تو بہرکیف میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، آج کویت نے بھی جس طریقے سے قطر اور ایران نے جو لیٹر جو تیار کیے تھے، وہ لیٹر پڑھ کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی کویت نے بھی، اور 2 قدم آگے بڑھ کے کویت نے کہا کہ یہ تو بہت پہلے ہی کرنا چاہیے تھا، ہم نے بہت تاخیر کی، دیر سے ہی صحیح، لیکن اس کے اوپر فوراً کام ہونا چاہیے، فوراً UNCC کو ایکشن لینا چاہیے۔ اگرچہ UNCC ایکشن نہیں لی ان کے اوپر، تو ہم ایک ادارہ تشکیل دیں گے جو GCC اور OIC پہ وہ رہے گا، یعنی تشکیل رہے گا، اور یہ لوگ مل کر ایک سیم UNCC کے ویسا پاور اپنے ہاتھ میں رائٹس رکھیں گے، یہ کہنا تھا کویت کا۔ اور لیکن یہ تو میرے کو، میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو، میرے کو تو پتہ ہے کہ یہ لوگوں کی کون سی بھی بات اب UNCC نہ سوچے گا نہ کاٹے گا، ہمت نہیں ہوگی اس کے اوپر سوچ و وچار بھی کرنے کی، جو کہ یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ GCC اپنا دبدبہ اور اپنی طاقت صحیح استعمال کر رہی ہے۔ اب ان کو خود پتہ ہے کہ ان کی طاقت اور ان کا پاور کیا ہے دنیا میں۔ یہ لوگ ابھی تک اپنے پاور کا صحیح استعمال نہیں کرتے تھے، جس کا خمیازہ سارے ممالک جو مسلمان اسلامی ممالک ہیں ان کو بھگتنا پڑتا تھا، لیکن اب بات ویسی نہیں رہی۔ اب جو بھی غلطی کریں گے اس کو سزا من اول ملے گی۔ اب یہ گھنونا کھیل جو RSS اور گودی میڈیا مل کے جو کھیل رہی ہے، اس کے اوپر بہت زبردست طریقے سے ایکشن لیا جائے گا، اور اس کے اوپر ہو سکتا ان چینلوں کو بینڈ لگایا جائے گا، ان کے اوپر پابندی عائد کی جائے گی، بھارت کو چھوڑ کے دنیا کی کوئی کنٹری میں یہ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ کام کرنا ہے UNCC، اقوام متحدہ صرف اس کے اوپر، یہ لیٹر کے اوپر سائن کر دی تو یہ لوگ خود یہ کام کروا سکتے ہیں، لیکن اس کی رضامندی، کیونکہ فی الوقت وہ ہیڈ ہے، لازمی اس کا جو ہے سو یعنی رضامندی اس کی چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں اب یہ، کیونکہ کویت نے تو سائن کر دیا، اور کویت نے تو ایک الگ سے بھی ایک مانگ یہ رکھی ہے کہ ان کو ساری دنیا سے، ان کے ساری میڈیا کے اور سارے تعلقات ختم ہونا چاہیے، اور ان کے سفارتی تعلقات ساری دنیا سے بند ہونا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، اور بلا کر آج بھی ایمبیسڈر کو پھر
ایک الگ الفاظوں میں ایک الگ وارننگ دی گئی، بتایا گیا کہ آخر تم لوگ اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لے رہے. یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ تمہاری کرائی ہوئی حرکت ہے یہ. اگرچہ تم نہیں کرواتے، تمہاری سرکار نہیں کرواتی تو اس کی کوئی اوقات نہیں تھی. اگرچہ انہیں اپنی طرف سے کرتی تو اس کو سزا دینے میں دیری کیوں کی جا رہی ہے. یہ سوال پوچھا ہے کویت کے وزیر خارجہ نے انڈین امبیسڈر سے. تو بہرکیف میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج ہماری حالات ایسی ہو چکی ہے کہ ہم جس طریقے سے بھی کچھ بھی کریں، اگرچہ تو او آئی سی ہو یا جی سی سی ہو، یہ پہلی نظر بنائے رکھی ہے، یہ برداشت نہیں کر رہی. ان کی گندی راجنیتی پہ، ان کی گندی سوچ پہ، ان کے گندے حرکتوں پہ، ان کے ہر وہ سازش جو یہ لوگ ان بھکتوں کو خوش کرنے کے لیے متر اور گوبر جو رہتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ گڑمبوں کو، یہ پاکڑوں کو، یہ ماب لنچروں کو، یہ بلاತ್ಕಾریوں کو بہت بڑھاوا دے کے رکھی تھی. لیکن اب اس کا یہ بڑھاوا نکل رہا ہے. ارے بھائی یہ تو یہ آپ لوگوں کو بتا دوں میں، جو سوامیاں ہوتے ہیں نا شرم کے، کتنی وہاں پہ بلاತ್کاری کی گئی، معصوم بچوں کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں بولا تو یہاں تک لگتا، بڑا چھپتا ہے، گھپ بول کے لگ جاتا، ابو فضل ایسا بول دیے بول کے، لیکن انہوں کرتے ہیں تو یہ نظر نہیں آتا. بہرکیف میں آپ لوگوں کو، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ ایک بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی خبر ہے. آپ لوگ نمازیں پڑھیے، نمازیں مس مت کریے اللہ کے واسطے. سیریلوں میں، ڈراموں میں کچھ نہیں رکھا ہے میری بہنوں، کچھ نہیں رکھا ہے. اپنے گھریں برباد ہوتے، اپنی اولادیں خراب ہوتی، گھر میں خیر و برکت ختم ہو جاتی. ان چیزوں سے پرہیز کرو، جتنا ہو سکتا ٹی ویوں سے، سیریلوں سے دوری اختیار کرو. اپنے شاہور کو، اپنے اولادوں کو اولاد کو صحیح نصیحت دو، صحیح تربیت دو. قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے بولو، نمازوں کی پابندی کے لیے بولو، فجر میں اٹھایا کرو اپنے بچوں کو. اور تم لوگ خود نمازیں پڑھو، تمہارا دیکھ کر بچے بھی پڑھتے ہیں اور گھر میں خیر و برکت آتی ہے، گھر میں خیر و برکت آتی ہے. آپ لوگ برا مت مانو، میں ایسا بول رہا ہوں بول کے. یہ چیز جو دنیا میں جو ہو رہی ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ، اس میں ہماری بھی بہت بڑی غلطی ہے. جو ہم نے نمازیں ترک کیے، ہم نے نمازوں کے عزائیں ہوتے رہے، لیکن ہم نے اپنے کاموں میں مصروف رہے، اپنے پکوانوں میں مصروف رہے. ان چیزوں کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں. تو بہرکیف آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ میں آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو نیک ہدایت دو، صحیح راستے پہ چلنے کی ہدایت دو بچوں کو. یہ ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے اچھا ہے. آج دیکھیے آپ لوگ، ساری دنیا کا مسلمان ہمارے ساتھ ٹھہرے ہوا ہے، اور ساری دنیا کے کنٹریاں، میں سمجھتا ہوں تقریباً ایسے 66 ممالک ہیں جو ہر طریقے سے ہندوستانی مسلمان کے ساتھ ہے. وہ کیوں ہے؟ یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا، آپ لوگوں کی عبادتوں کا، آپ لوگوں کی نمازوں کا اثر ہے. کیونکہ آپ لوگ اس روٹھے ہوئے رب کو منا رہے ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں جو ضائع نہیں جا رہی. لیکن یہ سلسلہ آپ لوگوں کو جاری رکھنا ہے. جب بھی ضرورت ہے جب بھی پڑھ لیے، جب بھی قرآن پڑھ لیے. رمضانوں میں تو ایسا قرآن پڑھے. اس کے بعد میری ایک سوال ہے عام آدمی سے، عام بہن سے ہماری، رمضان کے بعد آپ لوگ کتنے پارے پڑھے، کتنے قرآن ختم ہوئے آپ لوگوں کے؟ میرا ایک سوال ہے، برا مت مانو. جو بول رہا ہوں میں حق بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں. یہ آپ لوگوں کے لیے مفید ہے، آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہے. قرآن پڑھو، قرآنوں کو بند مت رکھو، اور گھروں میں جو ہے اپنے بچوں کا صحیح نصیحت دو، بچوں کو نماز کی تاکید کرو. یہ ہمارے لیے بہتری ہے، ہمارے معاشرے کے لیے بہتری ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو. نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز میں کامیابی و کامرانی سے نوازنے والے ہیں. آج ہم کو الحمدللہ رب العالمین، ہم کو پوچھنے والا اور دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. ہم بے بس تھے، لاچار تھے، مجبور تھے. لیکن آج الحمدللہ، آج ہمارے ساتھ ساری دنیا ٹھہری ہوئی ہے.
کیوں ٹھہری ہوئی ہے؟ یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ لوگوں کی عبادتوں کا اثر ہے۔ تو بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے۔ دیکھیں گے ان کے اوپر کیا کارروائی ہوتی، UNCC کیا بولتا۔ یہ میری پہلی نظر بنے ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور دعا کیجئے وہ کل جو میٹنگ ہے ترکی اور کویت کی کہ وہ کامیاب ہو، دونوں رضامندی سے ختم کرے میٹنگ کو، جو خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل جائے، کیونکہ دشمن ممالک تو ہر طرح سے مسلمانوں کی بربادی چاہتے ہیں۔ جو ہم کو دعا کرنا ہے کہ یہ کام کبھی نہ ہو، مسلمان ہمیشہ آباد رہے، مسلمان ممالک اپنے اپنے اختلافات دور کر دے اور سارے مل جل کے رہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کل کا انتظار کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل کیا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے سو میری نظر بنی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو پہلی فرصت میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔